تمام سلسلوں کے اندر آپ کا فیض منتقل ہوا، تمام سلسلوں کے اندر تمام بزرگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، بھلے وہ چشتی ہیں، بھلے وہ قادری ہیں، بھلے وہ سہروردی ہیں، بھلے وہ نقش بندی ہیں، بھلے وہ نقش بندی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ چشتی بھی قادری ہیں، نقش بندی بھی قادری ہیں اور سہروردی بھی قادری ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان ساروں نے فیض تو حضور غوث سے اپنے اپنے پیر و مرشد سے تو فیض لیا ہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضور غوث اعظم سے بھی فیض لیا۔ جس وقت حضور غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی اللہ رکبت کل ولی اللہ، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے جنگلوں میں تھے، اور ان جنگلوں کے اندر انہوں نے حضور غوث اعظم کی آواز کو سنا کہ میرا یہ قدم ہر ولی غوث کو تب ابدال قلندر کی گردن کے اوپر ہے۔ انہوں نے وہیں اپنی گردن جھکا دی، فرمایا یا حضرت آپ کا قدم میری گردن نہیں، میری سر کی آنکھوں کی پلکوں کے اوپر آپ کا قدم ہے۔ اور پھر جب بغداد تشریف لائے اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ملتمس ہوئے کہ حضرت مجھے عراق دے دیا جائے، تو فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہ عراق ہم شہاب الدین سہروردی کو بخش چکے، تمہارے لیے تو ہم نے ہندوستان کی ولایت کو رکھا ہوا ہے۔ ان کو ہندوستان کی ولایت حضور غوث اعظم نے عطا فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا۔ اچھا، پھر آپ نقش بندیوں کے بادشاہ لے لیں، شہنشاہ نقش بند خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جتنے بزرگوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان سب کے مزارات پر بندہ ناچیز نے حاضری دی۔ بغداد میں خواجہ شہاب الدین سہروردی کے مزار پر، اور اجمیر میں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر، اور شاہرود میں سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کے مزار پر، پھر بغداد میں حضرت خواجہ جنید بغدادی کے مزار پر، پھر ازبکستان کے شہر بخارا میں خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری کے مزار پر۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ نقش بندیوں کے بادشاہ، آپ جب بغداد شریف حضور غوث اعظم کی قبر انور پر حاضر ہوئے نا، اور آپ نے مراقبہ فرمایا، تو آپ نے مراقبہ فرمایا، اور مراقبے میں جب حضور غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر رابطہ ہوا، تو آپ فرماتی ہیں اے دستگیر عالم دست مرا بگیر، دست چنا بگیر کے گویند دستگیر، یا حضرت خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقش بند نقش بندیوں کے بادشاہ حضور غوث اعظم کی قبر کے اوپر، آپ کے مزار کے اوپر مراقبہ کر رہے ہیں۔ امام ابو الحسن شتنوفی شافعی حضور غوث اعظم کی قبر کو کوئی بندہ عام قبر نہ سمجھے، مگر قصور جو عام ہے وہ عام، اور جو خاص ہے وہ خاص۔ ہر کسی کی اپنی نگاہ کی طاقت ہے، اس کی نگاہ اس کو جو بھی دکھا دے۔ جی، امام ابو الحسن شتنوفی شافعی فرماتی ہیں میں نے حضور غوث اعظم کو ولیوں کے اندر بعد از وفات بھی زندہ اولیاء کی طرح تصرف کرتے ہوئے دیکھا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دلی میں نے ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ آپ فرماتی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ فرماتی ہیں کہ دنیا میں ایک قبر ایسی ہے جو زندوں کی طرح تصرف کرتی ہے، اور وہ قبر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔
تم اس اللہ کے ولی کی کیا بات کرتے ہو؟ اس اللہ کے ولی کی قبر زندہ ہے، اس کی قبر زندہ ہے، وہ اس کی قبر زندوں کی طرح تصرف کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ، جب رابطہ ہوا نا حضور غوث اعظم سے مراقبے میں، اے دستگیر عالم دست مراب گیر، دست چناب گیر کے گویند دستگیر۔ حضرت آپ تو سارے جہان کے غوثوں کو، کتبوں، ابدالوں، قلندروں کے ہاتھ پکڑنے والی ہیں۔ حضرت آپ میرا بھی ہاتھ پکڑ لیجئے، کیونکہ جس کا ہاتھ آپ پکڑ لیں وہ تو خود ہاتھ پکڑنے والا دستگیر بن جاتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا جی، تو اندر سے مزار شریف کی آواز آئی، اے نقش بند عالم نقش مراب بند۔ حضور غوث اعظم کی آواز آئی اندر سے، اے جہان کے نقش کو بند کرنے والے، نقش بند تو بہاؤالدین بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام نقش بند کس کی زبان سے مشہور ہوا؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اے نقش بند عالم نقش مراب بند، آپ نے عرض کی نا حضرت میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ حضرت اس میں ذات اللہ کا جو نقش ہے وہ میرے دل پر نہیں بیٹھتا۔ حضرت میرے دل پر جو اس میں ذات اللہ کا نقش ہے اس کو بند کر دیں، نقش کو بند کر دیں، اس میں ذات اللہ کے نقش کو۔ آپ وہ تو ایک عرض کر رہے ہیں کہ آپ اس میں ذات کا نقش میرے دل پر بند کر دیں۔ اب آگے دیکھیں کہ شہنشاہ کتنا کریم ہے اور کتنا رحیم ہے اور کتنا عظیم ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما رہا ہے۔ چاہتے تو صرف اتنا ہی عطا فرما دیتے جتنا انہوں نے مانگا تھا، اتنا ہی عطا فرما دے جتنا انہوں نے مانگا تھا، مگر عطا اپنی شان شان عطا فرمایا اے نقش بند عالم نقش مراب بند، اے جہان کا نقش باندھنے والے، یعنی بشارت بھی دے دی کہ اب آئندہ مراقبے میں ہی بشارت بھی کہ اب آئندہ ان لوگوں میں جانے والے ہو جو جہان میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے نقش باندھیں گے۔ اب میرا نقش باندھ دو، اب میرا نقش باندھ دو۔ نقش چناب بند کے گویند نقش بند، اور ایسا نقش باندھو کہ اب جہان کی زبان سے نکلے گا نقش بند نقش بند نقش بند نقش بند۔ اس واقعے اب جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کے قلب اطہر پر، آپ کے قلب کے اوپر اس میں ذات ایسا ثبت ہوا کہ آپ جدھر بھی توجہ اور نگاہ فرماتے ادھر اس میں ذات نقش کر دیتے۔ ایک کمہار کی بھٹی پر سے گزرے جس میں مٹی کے برتن پک رہے تھے، آپ نے آوے پر نگاہ فرمائی تو تمام برتنوں پر جو برتن
اس بھٹی میں پک رہے تھے، اس میں ذات اللہ نقش ہو گیا، اس میں ذات اللہ نقش ہو گیا۔ اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ظاہری زمانہ حیات میں ہی ایک روز آپ نے بخارا کی جانب اپنے چہرے کا رخ فرمایا اور درویشوں کو فرمایا، میرے وصال کی 157 سال بعد بخارا کی سرزمین پر ایک مرد قلندر پیدا ہوگا جس کا نام بہاؤالدین ہوگا، اور وہ ہم سے ایک خاص نعمت کے ذریعے فیض یاب ہوگا۔ یہ بھی بتا دیا کہ 157 سال کے بعد، اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا اپنے مریدوں کو بغداد کے اندر کہ میرے پردہ فرمانے کے 157 سال کے بعد کہاں؟ بخارا میں، بخارا میں، اور نام بہاؤالدین ہوگا اور ہم سے فیض یافتہ ہوگا۔ پھر سلسلہ عالیہ سہروردیہ خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی، الحمدللہ ان کے مزار پر بھی ہم نے حاضری دی ہے۔ بغداد میں امام غزالی کے مزار کے قریب ان کا مزار ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ تو صرف فیض یافتہ ہی حضور غوث اعظم کے نہیں تھے، بلکہ آپ کا تو وجود ہی حضور غوث اعظم کی دعا کا نتیجہ تھا، حضور غوث اعظم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور آغاز جوانی کے اندر آپ علم الکلام، فلسفہ یونانی، اس طرح کی کتابوں کے اوپر ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ تو آپ کے چچا شیخ ابو نجیب سہروردی آپ کو لے کر حضور غوث اعظم کے پاس گئے اور فرمایا، حضرت یہ فلسفے کی کتابیں اور اس طرح کی کتابیں جون سی ہیں، اس کو ان علوم کا بڑا شوق ہے، آپ مہربانی فرمائیے اور نظر کرم فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب ان کی بات سنی تو اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، اور جب سینے سے ہاتھ ہٹایا تو پوچھا، شہاب الدین فلسفے کی جتنی کتابیں تم نے حفظ کر رکھی تھیں ان میں سے کسی ایک کتاب کے کسی ایک صفحے کی کوئی ایک تحریری سنا دو یا بتا دو۔ فرماتی میں نے توجہ کی تو میں ساری کتابیں بھول چکا تھا، اور پھر جب میں اٹھا تو آپ نے فرمایا، تیرے سینے کو فلسفے سے خالی کر کے ہم نے معرفت کے نور سے بھر دیا، اور فرماتے ہیں میری زبان پر معرفت کا کلام جاری ہو چکا تھا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی بھی تو جب سہروردیہ کے بادشاہ، نقش بندیوں کے بادشاہ، چشتیوں کے بادشاہ، قادریہ کے وہ خود بادشاہ حضور غوث اعظم، تو معلوم ہوا تمام بزرگوں کا فیض حضور غوث اعظم۔ اسی لیے حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کا فرمان ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام حسن عسکری کے بعد سے، ان کے بعد سے امام مہدی تک ہر ولی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا محتاج ہے، ہر ولی امام ربانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ فرماتے ہیں یہ چیز، تو مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے تارے میران، میرے غوث دے قدم نو رکھے آئے کندیاں تے کتباں پیران، کسے غوث کتب نہ پائیاں نے جو پائیاں شانہ غوث میرے، کہ اجدر غوث الاعظم مڑیاں ادھر تقدیرانے، کہ اجدر غوث الاعظم نے مڑیاں ادھر تقدیرانے۔